میں نے آپ کو ایک پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ حمزہ شہباز دے لک چ پیڑ نکل آئی جے اور انہوں نس گیا جے، بھاگ گیا باہر. اے سدا مارن ڈے نے تانوں کیا او میاں صاحب تے سانو بچاؤ، او تے ادھر میاں صاحب آکھن ڈے نے خدا دا نا جے مینوں چھڈو، مینوں تے ایتھے رہن دیو. نواز شریف بھی واپس نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ تے بہت بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے. گھبراؤ گے تے تسی ECL چ جان ویلے. وہ پیار سے اس کو پاکستان خان کہتے ہیں، مگر انج ہونا کو نہیں جے. یہ الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں، کسی بھی طرح کھینچ کے پکڑ کے لٹا کے. وہ جو 50 کروڑ تک کا چور ہے وہ وزیر بن سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس کو نیب نہیں پوچھ سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے آئے ہیں، جس میں ایک تو فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کے بعد ECL میں جو نام ڈالے جا رہے ہیں، جو پلان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد 50 کروڑ تک کی جو چوری ہے وہ آدمی چور نہیں کہلایا جائے گا. شاید وہ وزیر اعظم یا کوئی مشیر وزیر تو ضرور بنایا جا سکتا ہے، مگر وہ چور نہیں ہوگا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک پروگرام میں کل عمران ریاض خان کو انٹرویو دیا، اور اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے وہ آپ کو بتاتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے جو واقعی فارن فنڈنگ ہے. نمبر 1 کہ فارن فنڈنگ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی غیر ملک سے پیسہ لیا جائے، کسی بھی اور ملک سے، کسی غیر ملک سے پیسہ لیا جائے، وہ فارن فنڈنگ میں آتا ہے. یا کسی ملٹی نیشنل سے پیسہ لیا جائے تو وہ فارن فنڈنگ میں آتا ہے. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ میں نہیں آتا. اور اگر اوورسیز سے پیسہ اکٹھا کیا جائے تو وہ فارن فنڈنگ میں آتا ہے. تو الیکشن کمیشن کلیئر کرے. اور جو یہ رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی ہے وہ ایک بہت ہی نہایت بے وقوفانہ، نہایت ہی چیپ قسم کی رپورٹ بنائی ہے، کیونکہ اس میں اوورسیز جو ہیں وہ ان سے پیسہ اکٹھا کرنا ناجائز یا غلط کام ہے. تو اس پہ کوئی قانون دکھائیں. بے شک اس پہ کوئی قانون ہی ایسا نہیں ہے کہ اوورسیز سے پیسہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کمپنی سے پیسہ لیا گیا تو وہ 2012 میں لیا گیا تھا، اور جب کہ یہ قانون جو ہے اس ٹائم یہ اجازت دیتا تھا، مگر اس کے بعد جب قانون میں ترامیم کی گئی اور قانون بنایا گیا وہ 2017 میں بنایا گیا کہ کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لیا جا سکتا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے بالکل کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کیونکہ وہ 2012 میں لیا گیا تھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نہ تو کوئی غیر قانونی عمل کر رہی ہے، نہ ہی کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو ایک رپورٹ جاری کی ہے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اس کی قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب بیرونی سازش کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا سکندر سلطان صاحب ہیں جو کہ بہت ہی متنازع شخصیت ہیں، کیونکہ 2 صوبوں کے جو حکومت ہے KPK کی اور پنجاب حکومت کی، جو بہت بڑے صوبے ہیں دونوں، یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ اس کو مانتے ہی نہیں. یہ متنازع شخص ہے اور اس کو ہٹ جانا چاہیے اپنے عہدے سے باعزت و احترام. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 بار عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ جو ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا جائے. PTI کے ساتھ یہ باقی جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ کلیئر ہو جائے کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو فارن فنڈنگ میں ملوث ہے اور حقیقی طور پر ملوث ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک جتنا بھی فنڈ ریز کیا ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے وہ فنڈ ریز کرتی ہیں، سپوز کہ وہ ڈنر ارینج کرتی ہیں، وہاں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اکٹھا کیے جاتے ہیں وہ وہاں فنڈ دیتے ہیں، یا پھر ممبرشپ کے ذریعے وہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. مگر اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طرح وہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ کلیئر کرنا چاہیے اور ان کا ٹرائل کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے لانا چاہیے، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سکندر سلطان ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ ہے، اور وہی یہ سارا گیم پلان کا وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ اس لیے ان کا ٹرائل نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت ہی برے طریقے سے اس میں پھنس جائیں گے.
اس طرح پھنسیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہوں نے ایک مافیاز رکھے ہوتے ہیں. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, یہ مافیاز پالتے ہیں اور یہ ان کو پیسے کھلاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, یہ سب مل کر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. جیسے یہ اقتدار سے جاتے ہیں تو یہ پھر اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. پھر جب یہ اقتدار میں آنے لگتے ہیں تو وہ مافیاز جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان پہ انویسٹ کرتے ہیں. وہی پیسہ جو انہوں نے ان کے اقتدار میں لوٹا ہوتا ہے, ان مافیاز نے وہ لوٹ کر رکھا ہوتا ہے, وہ جب اقتدار میں آنے لگتے ہیں تو وہی ان پر انویسٹ کرتے ہیں لوٹا ہوا مال, اور پھر وہ آگے دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ گورنمنٹ میں آنے کی کوشش کرتے تھے یا جو انہوں نے لوٹے خریدنے کی کوشش کی, یہ وہی مافیاز تھے جو ان کے پیچھے بیک پہ کھڑے ہوتے تھے, جو انویسٹ کرتے تھے. یہ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان سب جماعتوں کا ٹرائل کریں اور اکٹھا کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور عوام کو حقیقت پتہ چلے کہ کون فارن فنڈنگ میں ملوث ہے اور کون نہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے, جو کہ سکندر سلطان نہیں کرے گا, تو اگر کرتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی سرخرو ہوگی, یہ سارے پھنس جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پاشا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج بہت معتبر بنے ہوئے ہیں, جو ان دونوں جماعتوں کے سربراہ ہیں, لیبیا سے پیسے لیتے تھے. یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ وہ لیبیا سے پیسے لیتے تھے اور سب کو پتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت شہباز شریف کو ابھی تک کیوں نااہل نہیں کیا, جبکہ اس نے باقاعدہ حلف نامہ دیا کہ میرے بھائی بہت بیمار ہے, مر چلا جی, ڈوب چلا جی, بیڑا غرق ہو گیا جی, انہوں باہر جان دیو. اس نے ریٹن دیتا سی. الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کو بجائے اس کے کہ اس کو نااہل کرے, اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ فیصل وفدا کو نااہل کر دیا, ادھر علی امین گنڈا پور کے بھائی کو نااہل کر دیا. اگر انہوں نے سارے کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ناجائز ہی ڈالنا ہے تو پھر یہ پتہ کلیئر ہو نا, کھڑا ہو جائے ان کے ساتھ کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بندہ نہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے یا وہ پی ڈی ایم کا بندہ ہے. اس لیے اس کو باعزت طریقے سے سائڈ پہ ہٹ جانا چاہیے. اگر نہیں ہٹے گا تو پھر وہ بہت بڑا احتجاج کی کال بھی کر سکتے ہیں, وہ لانگ مارچ کی کال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر دونوں صوبے اسلام آباد کی طرف موو کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ اسلام آباد کی پولیس ان کو روک سکتی ہے؟ یہ نہیں روک سکے گی. اب دیکھ لیں, میں نے آپ کو ایک پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ حمزہ شہباز دے لک چ پیڑ نکل آئی جے, اور انہوں عدالت نے بلایا تو انہیں کہا میں تے گیا, میرے کو تے اٹھیا نہیں جاندہ, نہ ہی لیا جاندہ جے, وہ باہر نسنا ہے. اور وہ نس گیا جے, بھاگ گیا باہر, اور اپنے تایا جی کو آرام فرما رہا ہوئے گا یا کسی اور جگہ تے بیٹھا ہوئے گا اور انجوائے کر رہا ہوئے گا پاکستانیاں دا بیڑا غرق کر کے 4 دن دا سی ایم بن کے. وہ لک چ پیڑ نکل آیا اور وہ بھی نس گیا جے. تو انہوں آکھیا سی نس جانا انہیں. جب یہ امپورٹڈ حکومت نازل ہوئی تھی, آئی تھی, اور آ کر انہوں نے کیا, انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا کہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا, پاکستان کو تباہ کیا, پاکستان کو برباد کیا. یا انہوں نے یہ کیا کہ اپنے 1100 ارب روپے کی چوری کے کیس معاف کروائے, یا انہوں نے یہ کیا کہ 50 کروڑ تک کا جو چور ہے وہ چور نہیں ثابت ہوگا, وہ جو 50 کروڑ تک کا چور ہے وہ وزیر بن سکتا ہے, وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, اس کو نیب نہیں پوچھ سکتی. انہوں نے آ کر یہ کیا, ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا. انہوں نے صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے یا منی لانڈرنگ جو انہوں نے 1100 ارب کی تھی اس کو چھپانے کے لیے, اس کے کیسز معاف کروانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور یہ پی ڈی ایم اتنا ڈری ہوئی ہے عمران خان سے, اتنا ڈری ہوئی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کھینچ کے, پکڑ کے, لٹا کے, گھسیٹ کے, کچھ بھی کر کے عمران خان کو اپنی صف میں کھڑا کر دیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, کیونکہ ضمنی الیکشن میں انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا کہ عوام نے ان کو کیسے جوتے مارے ہیں. ان کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود, ان کے اثر و رسوخ ہونے کے باوجود, حکومتی مشینری ہونے کے باوجود ان کو عوام نے جوتوں کے ساتھ مارا ہے. اس لیے یہ الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں, اور عمران خان سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے عوام میں آنے کے لیے, الیکشن میں آنے کے لیے. اب یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کوئی بھی بیانیہ ان کو مل جائے تاکہ یہ الیکشن میں آ سکے, عوام کو فیس کر سکیں. اس لیے جھوٹے کیس بنا کر, منی لانڈرنگ کے یا کچھ بھی ایسا کر کے عمران خان کو چور ثابت کر دیں, کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے عمران خان کو اپنی صف میں کھڑا کر دے تاکہ کوئی بیانیہ بنا کر عوام کے سامنے آئے, مگر انج ہونا کو نہیں جے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں,
ECL में इमरान खान का नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये डालेंगे नहीं, भाग रहे हैं उससे भी। मगर हम तो ये चाहते हैं ये डाल दें, क्योंकि इमरान खान आगे ही पाकिस्तान से नहीं जाता और ना उसको जाने का शौक है। वो तो अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान में आ गया। ECL में डरते हैं आप जैसे लोग, नून लीग जैसे, पीपल्स पार्टी जैसे, या फजलुर रहमान जैसे, या और ऐसी जमातों जैसे ECL में जाने से डरते हैं। इनको सांप सूख जाता है जब इनका नाम ECL में आता है। ए मर जाते ने, ए कहेंगे ने कि असी ते खत्म हो गए। क्यों कहते हैं ये? इसलिए कहते हैं कि इनको ये पता है कि इनकी पैसा बाहर, इनकी प्रॉपर्टी बाहर, इनके बच्चे बाहर, सब कुछ बाहर। तो ये ECL में इनका नाम चला जाए तो ये मर जाते जे, ये मुक जाते जे। और इमरान खान का नाम ये ECL में डालेंगे तो मेरा तो ख्याल है वो शुक्राने के नफल अदा करेगा। वो ECL में जाने से ना डरता है ना घबराता है। वो एक दलेर, बेबाक और नडर लीडर है। इसीलिए पाकिस्तान की कौम उसके साथ खड़ी है। और पाकिस्तानियों की मोहब्बत की इंतहा देखें कि इमरान खान को वो इमरान खान कम पाकिस्तान खान ज़्यादा कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो प्यार से उसको पाकिस्तान खान कहते हैं, इमरान खान उसको बहुत कम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत, इमरान खान की पाकिस्तान से लॉयल्टी, इमरान खान की पाकिस्तान के लिए जान निसारी की वजह से पाकिस्तानी कौम आज उसके साथ खड़ी है। घबराओगे तो तुसी ECL च जान वेले ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाना है जो इमरान खान का हुकूमत आएगी और वो आपके नाम ECL में डालेगा, फिर आपको पता चलेगा। और अब एक और बात आपको बताऊं, सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ आने की तैयारी कर रहे हैं, मगर वो भी नहीं आएगा। ये भी आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमजा शहबाज दे लक च पीड़ हो गई है, वो बाहर जा रहा है, तो जैसे वो चला गया, ये भी आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੇ ਲਿਆ नहीं जाता ना, हाँ, मगर उत्थे ज़रूर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है उधर भी पाकिस्तानी उसे लानते भेजते हैं, गालियाँ निकालते हैं। पाकिस्तान में आकर वो बेचारा और गालियाँ ही खाएगा ना। आके देख ले, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब ज़रा आओ तो सही, आके इन्हों बचाओ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਡੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਦੇਖते हैं कि उधर मियाँ साहब बचते ने या ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ बैठे ने ये बचते ने। है तो सारे एक जैसे ही हैं। अब अल्लाह जाने क्या होने वाला है, मगर ये याद रखें कि अगर कोई बेहतरीन फ़ैसला मुल्क के लिए ना किया गया तो इमरान खान कभी भी लॉन्ग मार्च की कॉल कर सकता है। और अगर उसने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी तो वो तूफ़ान आप लोगों से नहीं रुकने वाला। लिहाजा खुदा का खौफ करें, इन पाकिस्तानियों पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें। और पाकिस्तान की बका के लिए सिर्फ एक ही वाहिद हल है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, करवाएं, उसकी डेट अनाउंस करें, मुल्क को बहरान से निकालें और पाकिस्तानी अवाम को ये फैसला करने दें कि उनका आने वाला हुक्मरान कौन होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।